It's Faizan-e Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کے مسائل کا حل، اور آپ کا میزبان آشکار داور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس پروگرام میں میرے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں آپ کے مسائل کا حل بیان کرنے کے لیے، ان میں شامل ہیں شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذ علی صاحب، اور دوسرے جو عالم موجود ہیں علامہ مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے سنن و نوافل کے فضائل اور مسائل۔ ابتدا کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے حسد کرے گا یا دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اور کوئی چیز فرض کے سوا ایسی نہیں ہے جو میرا قرب حاصل کر سکے، اور جو نوافل کی کثرت رکھتے ہیں وہ میرے بہت قریب ہوتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، وہ جو مانگتے ہیں میں ان کو دیتا ہوں، اور پناہ مانگیں گے تو میں ان کو پناہ بھی دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور نعمتیں ہم سب پر ہر لمحے نازل ہو رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے حضور ہر وقت سر بسجود رہیں، اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور یہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے سنن و نوافل کا طریقہ۔ جی ہاں، سنن و نوافل کیا ہیں، ان کی کیا افادیت ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، دونوں علماء اکرام سے آج گفتگو کریں گے، اور آپ کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ ان دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کے گھروں میں ہم ٹیلی اسکرین پر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ناظرین، گفتگو آغاز کرتے ہیں علماء اکرام سے۔ جیسے میں نے عرض کیا، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ابوبکر صدیق شاذ علی صاحب اور علامہ مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب۔ جوائن کرتے ہیں حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذ علی صاحب کو۔ علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کے حوالے سے پہلا سوال وہی کہ سنن و نوافل کے فضائل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھیں، سنت ہر وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہو، یا جس پر آپ کا فعل ہو، یا جو آپ نے صحابہ کے سامنے کیا، جو صحابہ نے آپ کے سامنے کیا اور اس پہ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، جسے تقریر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور یہاں پر خاص ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ نماز کی سنتوں کے حوالے سے ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من ترک سنتی لم ینل شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے پھر فقہا نے فرمایا کہ سنت کے دو قسمیں ہیں، ایک سنن ہدا ہے اور ایک سنن زوائد ہے۔ تو سنن ہدا تو وہ ہے کہ جن کا کرنا دین کا بنیادی حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور جسے سنت مؤکدہ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دائماً کیا ہو اور کبھی جواز کے لیے ترک بھی فرما دیا ہو۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ سنتیں ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو، تو یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے پھر نماز کی سنتیں ہیں، وہ اس کی 12 سنتیں جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور جن کی بہت زیادہ تاکید آئی ان کے ثواب کے حوالے سے وہ کون کون سی ہیں؟ اولاً تو ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے جو قبلیہ پڑھی جاتی ہے، اور ظہر کی شروع کی 4 رکعتیں فرض سے پہلے کی، اور فرض کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، تو یہ 8 ہو گئی۔ پھر مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، وہ 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں، وہ 12 ہو جاتی ہیں۔ اور ان 12 کی فضیلت میں مختلف روایت میں یہ آیا کہ جو ان پہ مداومت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جنت میں اس کے لیے مکان بناتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ماشاءاللہ، وہ صاحب شامل کرتے ہیں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنے مسائل پیش کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں صبح سے بات کر رہا ہوں، نبی نام ہے میرا۔ جی جی، ایک آدمی عمرہ کرنے سے آج واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال، اگر آپ اپنا پہلا سوال ریپیٹ کیجیے گا، ہم سن نہیں سکے آپ کے سوال، اور پلیز دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا۔
अगर बंदा उम्रा करता है कि हज उस पे वाजिब हो जाता है? जी जी समझ में आ गई। जी जी अच्छा ठीक। और दूसरा सवाल मेरा, अगर बंदा क्राम पे मौत का दुश्मनी का तनाज़ा अगर क्राम पे झुके तो वो जायज़ है वाला नहीं जायज़ है? अच्छा ठीक है, इंडिया से आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रेबुल बात कर रही हूँ लाहौर जरा से। सा मैं आप दरख्वास्त करूंगा आपसे कि ऊंची आवाज में बात कीजिएगा प्लीज, ताकि हम सही तौर पर आपको सुन सकें। जी आप सुन रही हैं हमारी बात? जी मैं सुनी, आप मेरा सवाल सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी आप दोनों से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए बहन। मैं ये फरमा रही हूँ, हम्म। देखो आप उनसे पूछते मुझसे पूछते हैं, मैं रेबुल से बात करते हैं। जी आप समझ नहीं सके बहन, बहुत माजरत चाहते हैं, आप दोबारा राब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? इंडिया से बोल रहा हूँ। इंडिया से बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। मेरे से पूछना था अबू बकर साहब से, जी एक मसला पूछना था। जी मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहते हैं, आप कीजिए। हाँ हेलो जी जी हम सुन रहे हैं, आप फरमाइए। मुफ्ती साहब, ये मैं पूछ रहा था आप अपने 4 रमजान को शहरी टाइम में, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में प्लीज बात कीजिएगा। अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई। मैं अपने बहन भाइयों से बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि जब हमसे राब्ता करने की कोशिश करें, एक बात ख्याल रखें, अपना टेलीविजन वॉल्यूम प्लीज बंद कर दिया करें। और दूसरी बात है कि जैसे ही हमारे डायरेक्टर साहब आपको इन होने का सिग्नल देते हैं प्रोग्राम में, आप फौरन टेलीफोन लाइन पर आ जाया करें, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता कि टेलीफोन लाइन पर हमारे कॉलर्स का बहुत रश मौजूद है। जी नाज़रीन किराम चलते हैं अल्लामा जमालुद्दीन बगदादी साहब के पास कि उनसे पूछते हैं कि सुनन नवाफिल में अजय जैसे अबू बकर सिद्दीक साहब ने बताया कि सुन्नतें बहुत किस्म की हैं, इधर हजरत साहब से पूछना चाहूँगा नवाफिल कितने किस्म के और कौन कौन से हैं और कब अदा किए जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जिस तरह के क़िबला मुफ्ती साहब ने सुनन और नवाफिल दोनों के मतलब की कुछ इरशाद फरमाया है, सुनन की जिस तरह अक़साम बयान फरमाई हैं कि सुनन हुदा है, सुनन हुदा है, सुनन ज़वाइद है, इसी तरह नवाफिल जो हैं इनमें नाम तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन नवाफिल मुतलक एक ही तरह के हैं। जैसे मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत अदा किए जाते हैं, इन्हें सलात अवाबीन कहते हैं, जो नफल की नमाज है। नमाज चाश्त है, नमाज इशराक है, इसी तरह नमाज तहज्जुद है, ये नवाफिल की नमाज है। अच्छा एक बात मैं आपकी खिदमत में मज़ीद अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह सुन्नत तरीक़ा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिलाह में कहते हैं इसको, नफल भी ऐसे अमल को कहते हैं जिससे तक़र्रुब इलल्लाह मुयस्सर हो। लेकिन ये एक बात ख़ास पेश नज़र रहे कि सिर्फ सलात ही के माने में नवाफिल को नहीं लिया जाएगा, बल्कि हर वो अमल जिसके करने से खुशनुदी मौला नसीब हो जाए उसे नफल ही कहेंगे। अच्छा। और अक्सर ऐसे है कि नफल जो है ये सुन्नत भी है, चूँकि रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार ऐसे आपके मामूलात हैं जिन्हें हम नवाफिल ही कहते हैं, लेकिन वो दर हकीकत सुन्नत भी हैं। अच्छा। और नफल उनको हम इसलिए कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि उस पर ज़्यादा ताकीद नहीं फरमाई किसी को करने की, जैसे क़िबला मुफ्ती साहब इरशाद फरमा रहे थे कि बाज़ ऐसे उमूर के रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए गए, इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूत इख्तियार फरमाया, तो उसे भी सुन्नत ही कहते हैं। हालांकि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने खुद वो अमल नहीं किया, लेकिन आपकी खामोशी भी उस पर रज़ा है। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो नफल है वो इन नमाजों के अलावा भी ऐसा हर वो अमल जिससे तक़र्रुब इलल्लाह
میسر ہو اسے نفل کہیں گے. اور بالخصوص جو نمازوں کے ساتھ نوافل کا تعلق ہے وہ میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں کہ اوابین کی نماز 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں, اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے, 6 نوافل اس کے ادا کیے جاتے ہیں, چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے, اس کے بھی 6 نوافل ادا کیے, 6 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے. تہجد میں 8 بھی ادا کی جاتی ہے رکعت اور 12 بھی ادا کی جاتے ہیں. تو یہ نوافل کی نماز ہے. بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے پوچھے گئے سوال موجود ہیں. قبل اس کے کہ میں علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب سے ان کا جواب لوں, شامل کرتے ہیں آپ ہی میں سے کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گودکی سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ ہمارے پاس دوسرے گاؤں میں نا ایک مسجد میں قرآن پاک آیا ہے, مطلب اڑ کر روشن دان کے ذریعے داخل ہوا ہے. اچھا, اچھا ٹھیک ہے بہن, گھوٹکی سے آپ نے پروگرام میں ہماری شرکت کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میری بات تو سنیے آپ, میرے سوالات تو سنے ہی نہیں آپ نے. جی السلام علیکم. ہاں میری بات تو سنی, میرے 4 سوالات ہیں. جی ہم سن رہے ہیں بہن. پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں کو کلر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالوں کو کلر کر سکتے ہیں نہیں, ٹھیک. ہاں روزے کی حالت میں. اور دوسرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں 12 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں, 12 بجے سے پہلے نہیں. تو مجھے وقت کا معلوم کرنا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے بہن. جی. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب وضو کرتی ہے لیڈیز تو وہ سر پہ دوپٹہ لازمی اوڑھنا ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منع مرضی ہے اوڑھو یا نہیں وضو کرتے وقت. صحیح. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر کرسی پہ نماز بیٹھ کے پڑھیں تو نیچے جانماز بچھانا ضروری ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بہن, آپ کے 4 سوال ہم نے پروگرام میں شامل کر لیے ہیں. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی, آپ کا بے حد شکریہ. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. بیٹا میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے. جی میرے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا میں بیوہ ہوں. ایک میرا بیٹا جو ہے بروکری کا کام کرتا ہے. میں اسے سکھاتی ہوں, مجھے لوگ بولتے تو حرام کھا رہی ہے. تو یہ کیسا ہے؟ چھوٹا تو مجھے دے نہیں سکتا ہے. یہ روزے کھولتی ہوں, میں کھاتی ہوں, یہ زکات خیرات کرتی ہوں. کہاں تک درست ہے؟ کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ کیا کام؟ بیٹا یہ کام ہے بیچارہ, وہ یہ کام کرتا ہے بروکری کا کام کرتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے بہن. دوسرا بینک میں. مجھے 3 مہینے میں روزے رکھتی ہوں, میں کھاتی نہیں ہوں. اچھا بہن ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شمولیت اختیار کی. شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. بحرین نام ہے میرا. جی جی فرمائیے. جی تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس روم میں رہتے ہیں تو میرے ساتھ میں زیادہ تر جو ہے نا ہندو برادری سے. ٹھیک ہے, آپ کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین اس ڈراپ کال کے ساتھ ہی ہم جاتے ہیں ایک مختصر سے وقفے پہ, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سے دور ہے منزلیں نہ کوئی جسے جی ناظرین پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں, آپ کے مسائل کا حل رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے حوالے سے. میرے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں آج اس پروگرام میں آپ کے مسائل کا شرعی حل بتانے کے لیے, ان میں شامل ہیں حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب اور حضرت محمد جمال الدین بغدادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, آپ کے سوال نوٹ کر رہے ہیں. اب تک جو آپ کے ہمارے پاس سوالات یا آپ کے مسائل ہم نے نوٹ کیے ہیں, میں چاہوں گا درخواست کروں گا حضرت ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے کہ آپ کے مسائل کا حل بیان فرمائیں. دیکھیں ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ کیا رمضان میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات مطلقاً درست نہیں ہے, بلکہ اس میں بات وہی ہے کہ اگر شرائط پائی جائیں گی, یعنی اس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہاں پہ رک سکے, اسے رکنے کی پرمیشن بھی ہو, اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا چھوڑ کر آ گیا ہو کہ وہ گزارا بھی کر سکے اتنے عرصے میں, ٹھیک, تب تو ایسا فرض کا سمجھ میں آتا ہے. ویسے بلا وجہ صرف عمرہ کرنے ہی سے فرض ہو جائے تو ایسا نہیں ہے. پھر ایک ہماری بہن نے کوشچن کیا تھا کہ ہمارے مسجد میں روشن دان سے قرآن پاک آ گیا گھوٹکی میں. تو دیکھیں اس قسم کے قصے چھوڑے جاتے ہیں لوگ اپنی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے,
اور تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں، کوئی کرامت سمجھ کے، کوئی معجزہ سمجھ کے، اور ان کے گرویدہ ہو جائیں، تو اس قسم کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر دوسرا ایک کوشچن کیا گیا کہ بہن نے کہ روزے میں بالوں کو کلر کر سکتے ہیں؟ ہاں، روزے کے دوران بالوں کو مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے، کلر لگایا جا سکتا ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر تہجد کے بارے میں پوچھا کہ 12 بجے سے پہلے ہے یا 12 بجے کے بعد ہے، تو 12 بجے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں۔ عشاء کے بعد اگر آپ کو نیند آ جائے، چاہے ایک اونگی آ گئی ہو، تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے رات کے وہ 10 ہی کیوں نہ بجے ہوں۔ پھر تیسرا کوشچن تھا کہ دوران وضو کیا عورتوں کو دوپٹہ سر پہ رکھنا ضروری ہے؟ تو دیکھیں، جہاں پہ بے پردگی کا شائبہ ہو تو وہاں پہ دوپٹہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اپنے گھر پہ ہیں، کوئی غیر محرم نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر دوپٹہ بھی سر سے اترتا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پھر انہوں نے کہا کرسی پہ نماز کے دوران کیا زمین پہ مصلی بھی بچھائیں گے؟ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مصلی بچھانا ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، زمین پاک ہے تو ضرورت نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناپاکی ہے تو پھر ضرور مصلی بچھا لیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب بھی۔ مفتی صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، تہجد کی نوافل کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں، بڑی افادیت، فضائل بیان کیے گئے ہیں، مختصراً ذرا سے اس پر روشنی ڈالیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے محبوب پیارے، تہجد کی نماز ادا کیجیے، نوافل، اس سے قریب ہے کہ حق تعالیٰ سبحانہ جل وعلا آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور بس مختصراً یہ عرض کروں گا کہ صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حوالے سے اور پھر آپ کی تتبع میں فیوز و برکات جو امت کو ملنے ہیں اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ مقام محمود ہاں، کس زمرے میں آئیں گے؟ دیکھیں، سنت غیر موقدہ کو کبھی چھوڑ دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ مستقل عادت بنا لینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو کوشش کرے کہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ہاں چھوٹ جائے تو کوئی اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اسے۔ اچھا، اب پھر سنتیں غیر موقدہ عصر اور عشاء میں جیسے چار سنتیں ہیں، تو یہ 2 سلام کے ساتھ پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے، یا چاروں ایک ساتھ ایک سلام پہ پڑھ جائیں گے؟ ویسے سنت تو یہی ہے کہ ایک سلام سے پڑھا جائے، انہیں عصر سے پہلے جو سنتیں ہیں۔ اچھا، دوسرا اسی حوالے سے سوال کہ جب یہ عصر کی یا عشاء کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھتے ہیں، تو تحیات کے ساتھ درود شریف ملائیں گے؟ ہاں، دیکھیں، سنت غیر موقدہ اگر 4 رکعت ہے تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ دوسری رکعت پہ درود شریف پڑھے گا قاعدے میں، اور درود شریف کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ سبحانک اللہم ثنا پڑھے شروع میں۔ اچھا، فرض کر لیں روٹین میں عادتاً ہم سنت غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھنا بھول گئے، تب بھی جائز ہے؟ پھر تیسرا رکعت ہم ثنا نہیں پڑھیں گے پھر؟ ہاں، دیکھیں، جائز تو ہے، یعنی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گی، ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے دونوں علماء کرام سے، انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الوقت شامل کرتے ہیں آپ ہی میں سے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی، سید محمد ارشد وابلہ کا خطیب ہوں، فیصل آباد سے۔ فیصل آباد سے سید محمد ارشد صاحب بات کر رہے ہیں۔ جی سید صاحب۔ سر، یہ چند سوالات ہیں۔ جی فرمائیے۔ وہ ضلع مفتی ابو بکر صاحب کی خدمت میں۔ پہلا سوال تو سر یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کیا اگر عید پڑھنے سے پہلے مہمان کا فطرہ بھی دینا ہوگا اگرچہ وہ اپنا فطرہ دے کے آیا ہو؟ اگلا سوال یہ ہے کہ گائے میں 7 حصے، یا گائے میں یا مطلب اونٹ میں، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، ایک شخص وہ 7 حصے نفع لے کر فروخت کر سکتا ہے؟ اچھا، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ روزے میں انجیکشن اور انتقال خون کرنے یا کروانے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ صحیح۔ اگلا تصویر تراویح ہم پڑھتے ہیں تو سبحان ذی العزت والعظمت، یہ عظمت ہم نے مصباح اللغات المنجد وغیرہ میں دیکھا ہے کہ عظمت ان کا معنی ہڈی بنتا ہے، تو کیا لفظ عظمت پڑھنا چاہیے یا عظمت پڑھنا چاہیے؟ اچھا، ٹھیک ہے سید جی۔ ایک سوال اور، اعتکاف کے دوران غسل کرنا بلا عذر شرعی یہ کیسا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ عادی تمباکو نوش دوران اعتکاف کیا کریں؟ ٹھیک ہے سید صاحب، آپ نے فیصل آباد سے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بڑے خوبصورت آپ نے سوال کیے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کی روشنی میں جو جواب ہمیں ملیں گے اس سے مجھ سمیت تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ناظرین ہمیں ویو کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، یہ کوشچن انہوں نے کیا کہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہے؟
تو صدقہ فطر ہر شخص صاحب میں بہت معذرت ہے، امریکہ سے کالر ہیں اور اگر ہم کو ہولڈ کرائیں گے تو کال ڈراپ ہونے کا خطرہ ہے، لہذا شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں جی؟ حضرت میں ندیم کال کر رہا ہوں امریکہ سے۔ جی فرمائیے۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ گھر لیتے ہیں امریکہ میں یا انگلینڈ میں تو مورگیج پہ گھر لیتے ہیں تو اس پہ ظاہر ہے سود بھی ہوتا ہے جب انسان واپس کرتا ہے وہ قرضہ، تو جب زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ قرضے کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس میں سے ڈیڈکٹ کر کے آپ قرضہ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ امریکہ سے آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں عائشہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ عائشہ بہن کراچی سے بات کر رہی ہیں جی، بہن فرمائیے۔ مجھے وطر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جب ہم حرم میں پڑھتے ہیں وطر تو وہ 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں، اور قیام جو ہے وہ رکوع کے بعد کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 رکعت لگاتار پڑھتے ہیں اور تشہد میں بیٹھ کے سلام پھیرے بغیر اٹھ جاتے ہیں، اور قنوت بھی جو ہے وہ رکوع سے پہلے کرتے ہیں۔ تو سنت سے کون کون سے طریقے ثابت ہیں وطر پڑھنے کے؟ ٹھیک ہے عائشہ بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، انشاءاللہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دبئی سے بول رہی ہوں، مسز سرفراز۔ جی بہن فرمائیے۔ جی میں فیملی پلاننگ کے بارے میں سوال۔ ٹھیک ہے بہن، آپ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے سن لیا ہے، انشاءاللہ مجھ سے آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کو بہت سارے سوال موجود ہیں، میں چاہوں گا حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دیں، تا وقت کہ ہم آپ کی کالز کو ہولڈ کریں گے، آپ اس کو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا۔ دیکھیں صدقہ فطر ہر اس مسلمان پہ واجب ہے جو بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پہ سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے اور اس کے اوپر مال نامی کی بھی شرط نہیں ہے۔ پھر کہا کہ مہمان کا بھی دینا ہوگا، تو مہمان کا اس کے اوپر واجب نہیں ہے میزبان پر، مہمان اگر خود صاحب نصاب ہے تو اس کا اسی پر واجب ہوگا۔ ہاں البتہ جو صاحب نصاب ہے تو اس کے اور وہ غنی بھی ہے تو اپنے نابالغ بچوں کا بھی اس پہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں، کیا کوئی نفع لے کر بیچ سکتا ہے اس کو؟ تو پوری گائے کو بھی نفع لے کر بیچ سکتے ہیں، اور اگر کوئی حصوں کو اس طرح سے بیچ رہا ہے تو الگ الگ حصے کی بے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت جزء شائع اس میں ایک ساتھ اگر خریدا جائے سب کے سب یہ جانور لیے جائیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا۔ اور بہرحال اس طرح سے عام بہرحال رائج تو ہے، لوگ خریدتے ہیں اور زیادہ حصوں میں بیچ دیتے ہیں، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ چونکہ یہ جدا نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح اس کی بے ہو جائے گی۔ ہاں البتہ جس کو جدا کیا جا سکتا ہو تو پھر اس کو جدا کر کے ہی بیچنا پڑے گا۔ پھر انجیکشن سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دیکھیں اس میں علماء کی 2 رائے ہیں، بعض علماء کے نزدیک اس سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت بھی نہیں یوز کرنا چاہیے، جب شدید ضرورت ہو استعمال کریں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اعتکاف میں بلا وجہ کوئی غسل کرتا ہے، تو دیکھیں اس حوالے سے اعتکاف کے حوالے سے بھی علماء میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض علماء تو منع کرتے ہیں کہ وہ بلا وجہ کے غسل نہیں کرے گا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ معتکف کے ساتھ ہی غسل خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے جس میں فنائے مسجد کے اندر بنا ہوا ہے تو اس میں پھر جا کے وہ غسل کر سکتا ہے، اس سے اسے نہیں فرق پڑے گا۔ تمباکو نوشی کے حوالے سے پوچھا کیا کرے جو تمباکو نوشی عادی ہیں، تو فتاوی فیض الرسول میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ اگر ایسا شخص ہے تو پھر وہ یعنی روزہ کھولنے کے بعد اگر وہ حدود مسجد یعنی فنائے مسجد میں ہے تو وہاں پر جا کے اپنی عادت کو پورا کر سکتا ہے۔ پھر بھائی نے USA سے کوشچن کیا تھا کہ ندیم صاحب نے کہ مورگیج پہ گھر لیتے ہیں تو اس کا قرضہ ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی میں قرضے کو بھی شمار کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اس حوالے سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ جس مہینے کی قسط اس کو دینی ہے اسی مہینے کے صرف قسط کو منع کریں گے، باقی کو نہیں۔ لیکن اصل مذہب جو ہے جس پر ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی قرضہ انسانوں کی طرف سے اس کے اوپر آتا ہے تو بہرحال اس کو منع کریں گے،
اور پھر جو رقم بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی جواب پہ ہمیں جانے کے مختصر سے وقفے پہ، ناظرین آپ کہیں نہیں جائیں، ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی جسے جی ناظرین، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ کی خدمت میں، آپ کے مسائل کا حل۔ میرے ساتھ جو آج علماء اکرام موجود ہیں ان میں شامل ہیں شیخ الحدیث فقی العصر حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب اور جناب علامہ مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں بذریعہ ٹیلی فون، آپ کے بھی سوال ہم نوٹ کر رہے ہیں، مسائل نوٹ کر رہے ہیں۔ دونوں علماء اکرام آپ کے پوچھے گئے اور میرے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد فیاض بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں، جی بھائی فرمائیے۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، اور وہ اگر دعوت دے تو ان کے دعوت پہ جا سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، یہ آپ نے سوال پوچھا ہے اور علامہ صاحب نے نوٹ کر لیا ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین ابھی ہمارے پاس سوال بھی موجود ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب لوں، میں جناب جمال الدین صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سنت موقدہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی ادا کرنا ضروری ہے بعد؟ جی فجر کی جو سنتیں ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقد الموقدہ، ان کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو فجر کی سنتیں اگر رہ جاتی ہیں تو ان کی قضا زوال سے پہلے کی جا سکتی ہے، وقت زوال سے پہلے کی جی پہلے ان کی قضا ہو سکتی ہے، بہتر یہ ہے کہ کر لیجیے۔ اچھا باقی جو سنتیں ہیں ان کی قضا نہیں ہے، قضا نہیں جی، چونکہ فجر کی اس لیے ہے کہ عقد الموقدہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ان کو ادا کرنا، ان کا ثواب بھی دیگر جو سنن ہیں ان سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اجر و ثواب کے حوالے سے بھی فجر کی سنتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے ان کی ہے، باقی دیگر جو سنن ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اچھا بغدادی صاحب، ظہر کی نماز میں عموماً ہوتا ہے کہ لوگ دفاتر میں ہوتے ہیں جی اور پہنچتے ہیں تو فرض نماز جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے، تو شروع کی 4 سنتیں رہ جاتی ہیں ان کی، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے؟ سنتیں 4 آپ نے شروع کی 4 سنتیں رہ گئیں تو کب ادا کریں گے وہ پھر؟ جی رہ گئیں تو اور فرضوں کے میں شامل ہو گیا آدمی، جی فرض میں شامل ہو گیا تو پھر وہ قضا نہیں کی جائیں گی۔ اچھا، اور اگر وہ کوئی شخص قضا کرتا ہے تو نفل ہی ہیں، بس وہ نفل ہی پڑھ لے گا اور نوافل کا ثواب اس کو ملے گا۔ مطلب فرض کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ جی نہیں ضروری نہیں ہے، فرض کے بعد پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ سنتیں ادا کر رہا ہے اور وہ 2 کے قریب پہنچا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو وہ کوشش کرے کہ جماعت کے ساتھ 2 کے پڑھنے کے بعد سلام پھر کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ اچھا کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ فجر کی سنتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ پہلے فجر کی سنتیں پڑھیں، اس بات کا اگر امکان ہے کہ قاعدہ آپ کو مل جائے؟ بے شک، اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں نماز کا مدرک ہوں گا، یعنی نماز کے پانے والا ہوں گا، نماز کو پا لوں گا اور نماز زائل نہیں ہوگی مجھ سے، تو پھر تو وہ سنن کو پورا کرے گا، فجر کی سنتوں کو پورا کرے گا۔ اور اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ اگر میں سنتیں ادا کرنے میں مشغول رہا تو میری فرض نماز جو ہے وہ جماعت نکل جائے گی، تو اسے چاہیے کہ پھر وہ جماعت کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا کروں گا، اور پھر قضا، ہاں یہ بھی ایک خیال رہے کہ پھر وہ فجر کی سنتوں کی قضا کرنا چاہے تو پھر وہ طلوع آفتاب کے بعد کرے گا، فوراً فجر کی نماز کے بعد نہیں کرے گا۔ ہاں یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک، اچھا نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یا ضروری کھڑو کر؟ بالکل اجازت ہے نوافل بیٹھ کر پڑھنے کی، بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک خیال رہے کہ کوئی بھی عبادت ہے اس میں ایک اصول ہے، جتنی زیادہ اس میں مشقت ہوگی اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا، صحیح، اور جتنی راحت ہوگی اس میں اجر و ثواب میں کمی وارد ہوگی۔ تو جتنا اگر آپ کوئی ساتھی جو ہے وہ صحت مند ہے، ضعف نہیں ہے، اور وہ کھڑے ہو کر پڑھے تو اس کے لیے یہ افضل ہے۔ اگر بدن میں ضعف ہے، نقاہت ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔
ٹھیک ہے ناظرین شامل کرتے ہیں کالر کو جی السلام علیکم اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے تو علامہ بکر صدیق شاذلی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ جیسے ابھی آج بات کر رہے ہیں ہم قضا ہو جاتی ہیں سنتیں قضا ہو جاتی ہیں اگر کسی نے روزے کی نیت کی سحری کی اس کے بعد اس میں غشی طاری ہو گئی اور وہ 2-3 دن تک بے ہوش رہتا ہے تو اس کے روزے کے حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے لیکن جواب دینے سے پہلے میں کال کو شامل کر لیتا ہوں جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب جناب کون بات کر رہا ہوں دبئی سے جی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسا آپ نے سنت کے بارے میں بتائے ہیں کہ سنت اگر فجر کی پہلے پڑھیں تو پڑھ لیں یا پھر بعد میں پڑھیں بعد میں مطلب پھر فجر کے بعد میں ظہر سے پہلے جی مگر ابھی میں نے دوسرے علماء لوگوں سے یہ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو صحابہ اکرام نے جب نماز پڑھے تو وہ فرض کے بعد سیدھے کھمبوں کے پیچھے گئے اور وہاں جا کے پڑھے آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا کہ آپ نماز نہ پڑھیں یہ صرف فجر کے لیے نہیں تھی بلکہ دوسرے اوقات کے لیے بھی تھی اچھا تو علماءوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں فجر کوئی بھی سنت نماز اگر چھوٹ گئی آپ کی پہلے کی تو آپ پڑھ سکتے ہیں دوسرا میرا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہے پلیز آج آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے علماء اکرام اور اوقاف کمیٹی یہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے اگر 7.5 تولہ سے اوپر ہے تو آپ کو زندگی میں ایک بار دینا فرض ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے آپ کے علم کے مطابق یہ ہے لیکن علماء کرام کیا کہتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے انشاءاللہ دونوں علماء میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو ضرور بتائیں گے ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں ملک امانت بول رہا ہوں دبئی سے جی مسئلہ پوچھنا تھا حضرت صاحب سے جی کہ جب آدمی شیو کراتے ہیں تو جو شیو کے اوپر جو بال ہوتے ہیں گل کے اوپر وہ کھنچوا سکتے کہ نہیں کھنچوا سکتے اچھا ٹھیک جی یہ مفتی جمال الدین صاحب میرے نالے حضرت صاحب ہیں جناب اچھا ماشاءاللہ آپ کو رمضان شریف مبارک ہو آپ کو بھی بہت رمضان مبارک ہو اور یہ مسئلہ آپ کو بتلاتے ہیں قبلہ مفتی صاحب آپ بتائیے آپ اور لیکن یہ خیال رہے آپ کو کہ ایک تو وہ بال نہیں نچوانے چاہیے اور دوسرا میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا ابھی اس وقت بہت سے آپ کے پیر بھائی سن رہے ہیں کہ کاش اگر آئندہ آپ مجھ سے ملاقات کریں تو آپ نے داڑھی شریف ہی رکھی ہوئی ہو انشاءاللہ یہ پیغام چلے بہت شکریہ بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین آپ کے سوالات موجود ہیں درخواست کروں گا حضرت علامہ ابوبکر صدیق شاذلی صاحب سے کہ آپ کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیں دیکھیں بہن عائشہ نے کراچی سے کوشچن کیا تھا کہ حرم شریف میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں وہ 1 رکعت ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ 3 رکعت ہے تو کیا درست ہے تو دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ 1 رکعت پڑھنا بھی سنت ہے جبکہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہی ہے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھی ہے تو چونکہ یہ چاروں کے چاروں ائمہ برحق ہیں اور ان کے مسائل بھی برحق ہیں ہر شخص اپنے امام کی تقلید کرے جو ان کا طریقہ کار ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ مغفرت کا باعث بنے گا اور یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیں ہیں جو اللہ نے باقی کر دی کیا بات ہے اداؤں پہ ہم قربان سبحان اللہ اچھا مسز سرفراز نے دبئی سے کوشچن کیا تھا فیملی پلاننگ کے حوالے سے تو دیکھیں فیملی پلاننگ کے حوالے سے شریعت مطالعہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ حمل کے ٹھہرنے سے پہلے کچھ ایسی تدابیر اختیار کریں جس سے حمل نہ ٹھہرے تو وہ جائز منع نہیں ہے ٹھیک پھر ایک کوشچن یہ تھا کہ دبئی سے بھائی نے کہا کہ سنت فجر کی قضا کے حوالے سے وہ کوئی روایت بیان کر رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں صحیح روایت نہیں تھی حضرت علامہ مفتی جمال الدین صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا وہ بالکل درست بیان کیا وہ روایت یہ تھی کہ صحابہ کرام بعض اوقات جب فجر میں آئے تو وہاں پہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو ان لوگوں نے فجر کی سنتیں پھر پیچھے دیوار کے اوٹ میں یا کھمبوں کے اوٹ میں پڑھی تھی تو یہی حضرت نے بیان کیا تھا اور لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کی سنتیں پڑھنے میں جماعت نکلنے کا اندیشہ تو نہیں پڑیں گے اور پھر جہاں تک قضا کا تعلق ہے تو ظہر تک نہیں بلکہ زوال آفتاب سے پہلے اگر قضا کرنا چاہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے وہ قضا کرنا لازمی نہیں ہے ان کی قضا کرنا پھر ایک صاحب نے کوشچن کیا کہ آپ کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ زندگی میں صرف ایک دفعہ اس کی زکوٰۃ دے دیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں
تو دیکھیں بعض لوگوں کی بات نہیں ہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام دیکھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات دیکھتے ہیں، تو ان سے یہی ثابت ہے کہ زندگی میں اگر کسی کے پاس مال ہے تو ہر سال اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال فرض ہوتی ہے۔ تو سونے کا جہاں تک تعلق ہے، استعمالی سونے کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ استعمالی سونے پہ ان کے نزدیک زکوٰۃ مطلقاً نہیں ہے، زندگی میں ایک دفعہ کی تو بات ہی نہیں ہے، ہاں وہ ان کا مسئلہ ہے۔ لیکن حنفیوں کے نزدیک، شافعیوں کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ سونے کی چاہے استعمالی ہو یا نہ ہو ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی اگر وہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ پھر ایک کوشچن ملک صاحب نے دبئی سے کیا تھا جو ان کا جواب دے چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا کوشچنز پورے ہو گئے۔ اب میرا ایک کوشچن رہ گیا کہ غشی کی حالت میں اگر سحری کرنے کے بعد پھر کیا اس کا روزہ رہے گا؟ دیکھا آپ نے بہت اچھا یہ کوشچن کیا، پہلے بھی یہ کوشچن آیا تھا ہمارے پاس اور اس کا درست جواب ہم نے نہیں دیا تھا، اس کو ذہن میں مسئلہ نہیں تھا۔ درست جواب یہی ہے کہ پہلے دن کا اس کا روزہ ہو جائے گا، اور بقیہ ایام کا چونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے تو روزہ رکھ نہیں سکتا۔ اچھا ٹھیک۔ علامہ صاحب کچھ 2 سوال آپ نے بھی نوٹ کیے تھے ہمارے کالرز کے، میں چاہوں اگر آپ جی وہ یہی سوالات تھے۔ اچھا ہو گئے وہ، قبلہ مفتی صاحب نے جواب دے دیا۔ یہ رہ گیا تھا غیر مسلموں سے، غیر مسلموں کے ساتھ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، دبئی سے غالباً کیا تھا کہ ہمارے فلیٹ کے سامنے جو ہے غیر مسلم ہے۔ دیکھیے ایک انسانی ہمدردی کے حوالے سے ان سے ملنا اور ان سے اس نیت کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ یہ ہماری محبت اور ہمارے رویے اور ہمارے انداز کی وجہ سے دین کی طرف راغب ہو جائیں گے، اگر تو نیت ہو تو یہ انتہائی مستحسن ہے، اور اگر یہ نیت نہ ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنا اور کھانا پینا اگر دین کی تبلیغ یا تشہیر کا ارادہ یا نیت نہ ہو تو درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ نوافل اور سنتیں گھر پہ پڑھنی چاہیے، یہ تاثر نہیں بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور حضور علیہ السلام نے اکثر یہ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ نوافل جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کرو تاکہ وہاں پر اللہ کا ذکر ہو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم بالکل پروگرام کے ختام کی طرف پہنچ چکے ہیں کہ نوافل السنن کے حوالے سے میرے بہن بھائیوں کو میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں نوافل سنن کے حوالے سے یہ کہ سنتوں کو اپنے پر لازم کر لیجئے کہ جتنی بھی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سب کے سب نجات دینے والی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان بھی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جو بعض لوگوں نے طریقہ کار اپنا لیا کہ آتے ہیں ننگے سر اور فرض پڑھ کے چوڑی ٹانگیں کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے، اگر سنتیں پڑھی جائیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی جو سنتیں ان کو پڑھا جائے، تو انشاءاللہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ بلکہ انسان کی زندگی میں قبلہ مفتی صاحب کی بات ہی کو میں طویل کرتا ہوں، انسان کی زندگی میں حسن آ ہی تب سکتا ہے جب وہ اتباع مصطفیٰ کو تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، دونوں علماء کرام کے ساتھ آج محفل سجی ہوئی ہے، بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ اس پروگرام کو ہم اختتام تک پہنچائیں، لیکن وہی بات کہ وقت کی ایک قید ہے۔ بہرحال دونوں اپنے علماء کرام شیخ الحدیث حضرت ابوبکر صدیق شاہ علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب علامہ مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو اللہ پاک جو علم عطا فرمایا اس سے آج اللہ پاک نے ہمیں سیراب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بہت خوبصورت مہینہ ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہر سانس میں کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ وہی بات کہ اللہ پاک فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ روزے کے حوالے سے علماء اکرام نے بہت کچھ بتایا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک دروازہ ہے ریان، جس سے روزہ دار داخل ہوں گے، اور قیامت کے دن صدا دی جائے گی، ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی، کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہوں گے اور ریان سے جنت داخل ہوں گے، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، زندگی بخیر۔ انشاءاللہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:30 پہ صبح آپ کی خدمت میں یہ خاکسار میزبان آشکار داور رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے